السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بشارت کے طور پر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ، کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اس شرک سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 63 یعنی 60 یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ پچھلی 3 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے درس قرآن میں پیش کی، اور ان آیتوں کے بارے میں یہ بتلایا کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت عامہ، اپنی قدرت کاملہ اور اپنی توحید ربوبیت کے اوپر جو دلائل پیش کیے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر، اپنی توحید ربوبیت کے اوپر، عقیدہ توحید کے اوپر، رحمت عامہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل پیش فرمائے۔ دیکھیے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر۔ بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے؟ خشکی کا مطلب زمین، اور سمندر جہاں پہ پانی ہوتا ہے، جیسے دریا، سمندر، بڑے بڑے دریا ہوتے ہیں، بڑے بڑے سمندر ہوتے ہیں جس میں انسان ناؤں کے ذریعے سے، کشتی کے ذریعے سے یا پھر جہاز کے ذریعے سے سفر کرتا ہے، پانی کے جہاز کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ کون ہے جو خشکی میں یا سمندر میں تم لوگوں کو راہ دکھاتا ہے۔ ابھی یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ خشکی یا سمندر کی تاریکی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ دکھاتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں بنائی ہیں۔ تاریکی کب چھاتی ہے؟ جب رات پورے سرزمین پہ آ جائے اور بالکل تاریکی چھا جائے تو اس رات میں تاریکی ہوتی ہے، اور رات کی تاریکی میں راہ دکھانے کے لیے، راہ سجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے 2 چیزیں پیدا فرمائی ہے، ایک چاند اور دوسرا ستارے۔ دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی روشنی دی ہے کہ اس روشنی میں انسان آسانی سے رستہ دیکھ سکتا ہے۔ سورج، چاند یا ستاروں کی روشنی میں انسان نہ صرف یہ کہ رستہ دیکھ سکتا ہے، بلکہ اس کو یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کس سمت میں سفر کر رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ قبلہ دیکھنے کے لیے جو قطب نما آلہ اس کا یوز کرتے ہیں، ایسے رکھیں گے تو پورب کی طرف، پشچم کی طرف کانٹا دکھاتا ہے، ادھر دکھاتا ہے کہ یہ اتر ہے، یہ دکن ہے۔ تو یہ جو قطب نما آلہ ہے، اس کو ستاروں کی مدد سے ہی بنایا گیا ہے۔ ستاروں کی جو چال ہے اور اس کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جس نظام کے اوپر باقاعدگی سے وہ چل رہا ہے، اسی نظام کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قطب نما آلے کو بنایا ہے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے بنائے ہیں، جو چاند بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کو پھر باقاعدگی کے ساتھ ایک نظام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ستاروں کو پیدا نہ فرماتا، اس کے نظام کو پیدا نہ فرماتا، تو انسان کے لیے راہ دیکھنا اور رات میں سفر کرنا یہ بالکل ہی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ اگر انسان خشکی میں سفر کرتا، نو پرابلم، اس میں بھی اس کو دقت ہوتی، لیکن اگر وہ سمندر میں سفر کرتا تو موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو اپنی قدرت کاملہ، اپنی رحمت عامہ اور اپنی ربوبیت عامہ کے تعلق سے یہاں پر بتلایا کہ تم جو رات کو سفر کرتے ہو، ابھی رات کو سفر کرتے ہیں نا، بڑے ٹرینیں چلتی ہیں کہ نہیں چلتی ہیں، بس چلتے ہیں، بڑے لمبے لمبے روٹ کے لیے جاتے ہیں بس۔ راتوں میں جہاز بھی اپنے رستے کو بڑی دور تک طے کرتے ہیں۔ تو یہ سب کس چیز سے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو بنا کر رکھا۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو بنا دیا ہے، اس میں انسان کو راہ بھی دکھ رہا ہے، اس میں انسان کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ کس سمت میں چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو خشکی میں اور سمندر میں تاریکیوں میں تم کو راہ دکھاتا ہے؟ اس کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو دے، اور اس کا جواب صرف یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں پوچھا ہے الہ مع اللہ، ان تمام قدرت کی کاریگریوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے ساتھ کون شریک ہے؟ اور اگر تمہارا جواب ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو رحمت بھیجنے سے پہلے بشارت کے طور پر ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ یہاں پر سمجھ لیجیے کہ رحمت سے مراد جو ہے یہ برسات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، یہ جو ریاح ہے یہ ریحن کی جمع ہے، اور ریاح یا ریح ایسی ہواؤں کو کہتے ہیں جو چل بھی رہی ہو یا رکی بھی ہوئی ہو۔ اگر رکی ہوئی ہوا تب بھی وہ ریاح ہے، اور اگر وہ ہوا چل رہی تو بھی وہ ریح ہے۔ اور عربی لغت کے اندر جو ہوائیں چلتی ہیں ان تمام ہواؤں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ایک ایسی ہوا ہے جو اتر سے دکشن کی طرف چلتی ہے، اتر سے دکشن کی طرف یعنی شمال سے جنوب کی طرف چلتی ہے وہ ہوا، تو اس ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمال بتلایا ہے۔ اور ایک ایسی ہوا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف چلتی ہے یعنی ساؤتھ سے نارتھ کی طرف چلتی ہے، تو اس ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوب کہا ہے۔ اور ایک ایسی ہوا بھی ہوتی ہے جو صبح کے وقت پورب سے یعنی مشرق سے چلتی ہے اور مغرب کی طرف جاتی ہے، اس ہوا کو باد صبا کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا جب چلتی ہے تو انسان اپنے روح میں فرحت، اپنے جسم میں بالکل خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اور ایک ایسی ہی بھی ہوا ہے جو پشچم سے پورب کی طرف چلتی ہے، اس ہوا کو کہتے ہیں دبور۔ یہ ہوا جب چلتی ہے تو اللہ کا عذاب آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ قوم عاد جس ہوا سے ہلاک و برباد ہوئی، اس ہوا کا نام دبور، کیونکہ وہ ہوا پشچم سے اٹھی تھی اور پورب کی طرف چلی تھی۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ریاح ہم نے بتلایا کہ ریح کی جمع ہے، اگرچہ ریاح ریح کی جمع ہے، لیکن آپ قرآن کریم کا غور سے مطالعہ کریں گے، آیتوں کو غور سے دیکھیں گے، اس پر تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تو ریح کا لفظ جہاں جہاں بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے عام طور پر وہ ریح جو ہے وہ عذاب کے لیے آتا ہے۔ اور ریاح یعنی ارسال الریاح، اس کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پہ نازل فرمایا ہے وہ باران رحمت کے لیے، یعنی ایسی بارش، ایسی برسات جس سے ایسی ہوا جس سے باران رحمت کی خوشخبری ہو، یعنی وہ ہوا جب چلتی ہے ریاح تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہے کہ اب برسات ہونے والی ہے۔ یہاں پر ایسی ہوا جو لوگوں کو خوشخبری سناتی ہے بادل اور برسات کے آنے کی، اس کو ریاح کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے اس کے لیے مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر صرف ہوا نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر صرف بادل نہیں بلکہ اس کے اندر بھاپ بھی ہوتا ہے۔ ابھی بارش برستی ہے، ہم لوگوں نے اپنے بالکل ابتدائی زمانے میں ہی پڑھا کہ بارش کیسے ہوتی ہے، جب سورج بالکل سخت گرم پورا آب و تاب سے چمکتا ہے، اس کی حرارت اور اس کی حدت جب زمین پر پڑتی ہے تو جو پانی ہوتا ہے وہ خشک ہو کر کے بھاپ کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے یہی خاصیت دیا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں بہے گا، وہ سیدھے سوکھ کر کے سورج کی گرمی سے یا آگ کی گرمی سے تپ کر کے اوپر اٹھے گا، اور اوپر اٹھ کر کے وہ جا کر کے بادل کی شکل اختیار کرے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے کہ اب اس کو بادل کو برسانا ہے، تو جہاں برسانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کو حکم دیتا ہے، ہوا اس کو اڑا کر کے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہی وہ ہوا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جو رحمت کے آنے سے پہلے ہواؤں کی خوشخبری بھیجتا ہے؟ وہی ارسال الریاح ہے۔ جب انسان کو اس ہوا کے بارے میں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہوا اب چل رہی ہے تو انسان کے دل میں دو جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ہوا چلی تو اس کی ٹھنڈک، اس کی سردی، اس سے بارش ہوگی اور مخلوقات کو فائدہ پہنچے گا، ایک یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اس ہوا کے جسم میں لگنے سے انسان کو فرحت، خوشی
اور انبساط کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے کہا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون ہے جو رحمت کے بھیجنے سے پہلے بشارت کے طور پر ہوا کو بھیجتا ہے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو اس نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، یہ مشرکین جو بھی اعمال انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے بہت بلند ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان آیتوں پر غور کریں اور ان آیتوں پر غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنے دل میں بسا کر اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔